خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم لے کر حاضر ہیں حرف کے پر اور باریک پڑھنے کا بیان۔ صفت عارضہ کی دو قسمیں تھی، ایک تھا عارض بالصفت اور دوسرا عارض بالحرف۔ تو اس میں سے عارض بالصفت کا بیان لے کر، جو صفت کی وجہ سے صفت پیدا ہو، جو صفت کی وجہ سے یعنی کہ یہ صفت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، پر اور باریک، تو یہ لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ بیان پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن راہ کے بیان میں تھوڑا سا مختلف ہے اور بہت اچھی ڈیٹیلز کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے پر حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پر حرف ہوتے ہیں، حروف مستعلیہ ہو یا حروف مستعلیہ کے علاوہ بھی یہ 4 حروف ہیں، تو پر حرف ہونے کا مطلب یہ کہ حرف موٹا پڑھا جائے۔ کیسا پڑھا جائے؟ موٹا پڑھا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت جو زبان کی جڑ ہے وہ تالو کی طرف اٹھے، جیسا کہ صفت استعلاء میں ہوتا ہے۔ ان کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور حرف کو سمجھے ہونٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہونٹ سے کوئی مطلب، جڑ اوپر اٹھنی چاہیے تاکہ حرف کیسا ہو جائے؟ پر پڑھا جائے۔ اب پر پڑھے جانے والے حرف میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مستقل پر پڑھے جاتے ہیں، ایک غیر مستقل۔ مستقل یعنی کہ ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حرف، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اگرچہ ان کے نیچے زیر ہی کیوں نہ ہو یا ان کے پہلے زیر کیوں نہ ہو، جیسے میں نے 2 مثال لکھی ہیں۔ ایک ہے قتال، زیر ہے پھر بھی حروف مستعلیہ ہر حال میں پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں ہوگا ہر حال میں۔ جیسے حروف مستعلیہ قاف، اس سے پہلے زیر ہے، خلق ہے نا، تو وہ پر پڑھا جائے گا اگرچہ اس کے نیچے زیر ہو یا اس کے پہلے زیر ہو، کسی بھی صورت میں یہ کیا ہو جائیں گے؟ پر پڑھے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں غیر مستقل، یعنی کہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حرف 4 ہیں، الف، واو، لام اللہ اور راہ۔ لام باریک ہوتا ہے لیکن لام اللہ ہے یہ وہ پر اور باریک ہو سکتا ہے۔ لام ہمیشہ باریک ہوتا ہے، جو سادہ لام ہوتا ہے وہ ہمیشہ باریک ہوتا ہے، چاہے زبر ہو، زیر ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ باریک ہوگا۔ یہ لام پر ہوگا، الف، واو، لام اللہ اور راہ، یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ اب پر کب ہوں گے؟ پر ہوں گے بوجہ استعلاء، استعلاء کی وجہ سے پر ہوں گے۔ جب الف ہے، سب سے پہلے الف کی مثال، الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے قاف آیا تو بوجہ استعلاء الف کیا ہو جائے گا؟ پر۔ جیسے قال، کیا جی بوجہ استعلاء الف پر ہوگا، جیسے قال۔ اور بوجہ استفعال الف باریک ہو جائے گا۔ پر اور باریک دونوں ہوتے ہیں نا، کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں۔ پر ہوگا بوجہ استعلاء اور باریک ہوگا بوجہ استفعال، ٹھیک؟ تو یہ حال، دیکھیے حا، قو، حا، فرق آیا نا، قو الف بھی پر قاف کے ساتھ، حا، حا کے ساتھ الف بھی باریک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیں الف کے ما قبل، اب تو یہ تو ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حرف ہیں، قوف تو پوری ہوگا الف، یہ ہمیشہ باریک پڑھے جانے والا حرف، الف باریک ہی ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی ایسی جگہوں پر 2 چیزیں یہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ الف کے ما قبل والے حرف کی تفخیم یعنی کہ اس کا پر ہونا مستقل ہو، الف کے ما قبل والے حرف کا پر ہونا مستقل ہو تو الف پر ہوگا۔ جیسے تو ہم نے دیکھا قال، اس کا پر ہونا مستقل ہے۔ لیکن اگر غیر مستقل ہو، کیا جو پر حرف الف سے پہلے آیا ہے
اس کا پور ہونا ہی غیر مستقل، یعنی کہ وہ بھی کبھی پور اور کبھی باریک ہوتا ہے، جیسے کہ را اور لام، ایک را بھی ہے اور ایک لام بھی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، کبھی پور ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ تو اگر غیر مستقل ہو جیسے ابراہیم، کیا، ہاں جیسے دیکھ لو آپ، غیر مستقل ہے، یعنی کہ اگر را پر زبر ہے تو الف پور ہو جائے گا را کے پور ہونے کی وجہ سے، جیسے ابراہیم، اور اگر پیش ہے تو الف تو آئے گا نہیں، الف سے پہلے تو ہمیشہ زبر ہی رہتا ہے، تو اب زیر اور پیش کا سوال آیا نہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں غیر مستقل ہو تب بھی پور ہوگا الف، حروف مستعلیہ مستقل حرف آ جائے الف سے پہلے الف پور ہوگا، غیر مستقل حرف آ جائے پھر بھی الف پور ہوگا، اور یا پر حرف کے بعد الف عارضی ہو، پر حرف کے بعد الف عارضی ہو، یعنی کہ عارضی یعنی کہ وقف کی وجہ سے آتا ہے، الف کب آتا ہے عارضی طور پر، وقف کی وجہ سے، جیسے آپ دیکھیں یہاں رہقن، لیکن وقف کریں گے تو کیا آئے گا، الف آیا نا عارضی طور پہ، جب آپ ملائیں گے آگے والے کلمے سے اس کو تو الف پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ تنوین پڑھی جائے گی، الف کا کوئی دخل اس میں نہیں ہوگا، تو الف کیا ہے یہاں پر عارضی ہے، تو عارضی الف بھی پر پڑھا جائے گا، کس وجہ سے، اس کے پہلے حروف ہے، ہاں پر حرف ہے۔ کوئی بھی صورت جب پر حرف آ جاتا ہے، چاہے مستقل پر حرف ہو چاہے غیر مستقل ہو، یا الف عارضی سے پہلے پر حرف ہو، الف کیا ہوگا، پر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح واو بھی پر پڑھا جائے گا، اس کے پہلے جب پر حرف آئے گا، والطور، باریک آئے گا تو وہ باریک بھی پڑھا جائے گا، اسی طریقے سے۔ اب لفظ اللہ، لام اللہ، یہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، جیسے ناقۃ اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے لام ادا کرنے میں زبان کس قدر اٹھتی ہے، دیکھو ناقۃ اللہ، اٹھی نا زبان، جس نے حرف کو پر کر دیا۔ اب دیکھو من اللہ ہے نا، اب دیکھو یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اور لفظ اللہ کا لام کیا ہو جائے گا، باریک ہو جائے گا، جیسے بسم اللہ، زبان نیچے رہ گئی، تو حرف کا پر ہونا یہ زبان کی جڑ اوپر اٹھنے کی وجہ سے، زبان اوپر اٹھنے کی وجہ سے حرف پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ تین حرف مکمل ہوئے غیر مستقل، یہ تو بالکل صاف ہے، مستقل ہمیشہ پر ہوتے ہیں، غیر مستقل میں الف، اس کی بحث پوری ہوئی، واو سمجھ میں آ گیا۔ اب لفظ اللہ کا لام بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اب اس کے بعد آتا ہے را، جو سب سے ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے، کیونکہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، پر اور باریک ہونے کی بہت ساری چیزیں اس میں، جو میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ ایک ایک کر کے رکھوں گا، آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھو، را سے، را پر زبر یا پیش ہو را پر ہوگی، ریب، رزق، ہمیں شاید رکھیے زبر اور پیش یہ پر ہونے کے لیے آتے ہیں، یہ پر ہونے کی علامت سمجھ لیجئے، اور زیر جب آ جائے تو باریک ہو، عموماً ایسا ہی ہوگا، کبھی کسی جگہ پر اس کا الٹا بھی ہوگا، لیکن وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے را پر زبر یا پیش ہو تو را پر، جیسے ریب، رزق، اور زیر ہو تو باریک، جیسے رزقن۔ اب اس کے بعد دیکھو، را ساکن سے پہلے پیش کیا ہے، پیش، تو را پر، جیسے قرآن، زبر پر، جیسے برق، کیا، برق، را پر ہوگی، یعنی کہ را پر زبر یا پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک، را ساکن سے پہلے زبر پیش تو را پر، اور را کے نیچے زیر تو را باریک، جیسے فرعون۔ چار قاعدے آپ نے سمجھ لیے۔ اب اس کے بعد را مشدد ہے، تشدید والی را ہے، اس کے اوپر زبر یا پیش را پر اور زیر تو را باریک، جیسے پر کی مثال زبر کے ساتھ من ربکم ہے نا، زبر کی مثال ہوئی۔ اب پیش کی مثال من روحنا، اب زیر کی مثال بالبر، بالکل زبان ہونٹ نیچے کی طرف، بالبر ہے نا۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یہ آیا زیر والا، زیر ہونے کی باوجود بھی را پر ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، مستقل پر ہونے والا حرف ہے نا، کیونکہ اس کے اندر صفت ہے، صفت استعلا،
ہم پڑھ رہے ہیں عارض بالصفت، تو آ گیا صفت. اب دیکھو را ساکن سے پہلے زیر ہے، ایسے تو را بظاہر تو کیا ہونی چاہیے؟ باریک، لیکن یہاں را پر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف اسی کلمہ میں موجود، اسی کلمہ میں ہونا ضروری ہے. اب دیکھو پڑھ کے دیکھیں، فرقتن ہے نا، را کیا ہو جائے گی؟ پور ہو جائے گی. لبالمرصاد بھی ہے نا مثال. اب دیکھیں یہ سمجھ میں آ گیا یہ. اب اس کے بعد دوسرا دیکھیں جو بالکل اس کے مقابلے میں، جیسے وَاصْبِرْ صَبْرًا. اب را ساکن سے پہلے زیر ہے، کیا ہے؟ زیر ہے، لیکن حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں. وَاصْبِرْ ایک کلمہ، صبرًا دوسرا کلمہ ہے. تو یہاں پتہ چلا کہ ایک کلمے میں ہو تو پر، اور را ساکن سے پہلے زیر اور حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہو تو را باریک ہوگی. ایک کلمے میں ہوگا تو اثر ہوگا، دوسرے کلمے میں ہوگا تو پھر اس کا اثر را کے اوپر نہیں پڑے گا. دیکھیں را باریک. وَاصْبِرْ صَبْرًا، پر نہیں ہونی چاہیے. وَاصْبِرْ صَبْرًا ہے نا، را باریک ہوگی. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں میں نے زیر نہیں لگایا کیونکہ عارضی زیر ہے. زیر عارضی کب آتا ہے؟ زیر عارضی جب شروع میں ابتدا میں حرف ساکن ہو، اس کی ادائیگی کے لیے جو زیر آتا ہے اس کو کہتے ہیں زیر عارضی. تو یہ عارضی زیر آیا، اب لکھا ہوا نہیں ہوتا، بس ہمیں پڑھنا ہے. تو اب دیکھیں اب یہاں زیر عارضی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، تو چونکہ زیر عارضی ہے تو عارضی زیر کا اثر را کے اوپر زیر اصلی ہونا چاہیے تو را باریک ہوگی. عارضی زیر کی وجہ سے را باریک نہیں ہوگی. پڑھیں گے ہم کیا؟ ارجعوا. کیوں؟ کیونکہ اگر را سے پہلے اگر کوئی حرف ملا دیا جائے یا کلمہ ملا دیا جائے تو وہ زیر کیا ہو جائے گا؟ عارضی ہے تو گر جائے گا. اب گر جائے گا تو پھر را کا کیا حساب ہوگا؟ اگر پہلے زبر پیش ہے تو پر ہوگی، زیر ہے تو اس زیر عارضی کا کوئی اس میں اثر نہیں ہوگا، اس لیے را کیا ہوگی؟ یہاں پر پر ہوگی. اب واو لگا دیجئے، وَارْجِعُوا کیا ہے؟ پر ہو گئی نا. تو اس لیے را سے پہلے اگر زیر عارضی ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں، تو حروف مستعلیہ کا اثر اس کے اوپر نہیں پڑا. ٹھیک اسی طرح را ساکن سے پہلے زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں، تو اس کا بھی اثر را کے اوپر زیر اصلی ہے، زیر عارضی زیر نہیں ہے. ذال کے نیچے کون سا زیر ہے؟ زیر اصلی ہے، لیکن پھر بھی اثر نہیں ڈال سکے گا. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے. ایک کلمے میں ہوتا تو را باریک ہی ہے، لیکن یہ دوسرے کلمے میں را پور ہوگی. جیسے الذی ارتضی، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد دیکھیں یہ یہاں پر را پور اور باریک دونوں جائز ہے. کیا ہے؟ پور اور باریک دونوں جائز ہے. اب کیسے دونوں جائز ہے؟ سب سے پہلے تو را ساکن سے پہلے زیر ہے، کیا ہے؟ زیر. یہ والا قاعدہ پھر قطن والا، را ساکن سے پہلے زیر اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف اسی کلمہ میں موجود ہے، اس لیے کیا ہوگی؟ را پر ہوگی. فرقن پر ہوئی. باریک کیوں جائز ہے؟ بین الکسرتین کی وجہ سے، دو زیر کے درمیان را ہے، دو زیر کے درمیان بیچ میں را ہے، اس لیے را باریک ہوگی. اگرچہ حروف مستعلیہ ایک زیر ہے تو پھر حروف مستعلیہ اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور را کیا ہو جائے گی؟ پر ہو جائے گی. لیکن یہاں پر حروف مستعلیہ ہے تو پر ہونے کی بھی گنجائش ہے، اور دونوں زیر کے درمیان ہے تو یہاں باریک بھی ہوگا. اب آپ کو اختیار ہے، جیسا آپ چاہیں ویسا پڑھ سکتے ہیں. دونوں اختیار ہے، باریک بھی ہوگی پر بھی ہوگی، جیسا پڑھنا چاہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں اب یہ وہ را ہے. یہاں تک تو جو ہم نے دیکھا وہ کیا تھا؟ را پر زبر یا پیش، پر زیر باریک. را ساکن سے پہلے زبر پیش، را پر زیر تو باریک. را مشدد پر زبر پیش، را مشدد کے نیچے زیر را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ را پر، را ساکن سے پہلے زیر حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں را باریک. را ساکن سے پہلے زیر عارضی را ساکن سے پہلے زیر اور را دوسرے کلمے میں، یعنی کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی.
یہاں بین الکسرتین اور حروف مستعلیہ کی موجودگی میں پر باریک دونوں جائز ہے. یہ یہاں تک ہو گیا ختم. اب ہے آخری، وہ ہے وقف کا بیان. را موقوفہ یعنی جس را پر وقف کیا گیا ہو اسے کہیں گے را موقوفہ، وقف کی ہوئی را. اب اس کا کیا حساب ہے؟ اب دیکھیں را موقوفہ، الہاکم التکاثر، را کے اوپر کیا ہے؟ پیش. یہاں پر آپ اگر وقف کریں گے تو را موقوفہ را ساکنہ کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ یعنی کہ را ساکن جب ہو، جیسے دیکھو یہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر پیش، را پر زیر تو را باریک. تو جب را موقوفہ ہو تو اس کے اوپر کس کا حکم نافذ ہوگا؟ را ساکن کا حکم نافذ ہوگا. یعنی کہ ٹھیک اسی طرح جب وقف کریں گے را موقوفہ ہوگی، را کے اوپر کیا آ گیا؟ سکون آیا، را کیا ہو گئی؟ ساکن. اب جب ساکن ہو گئی تو کس کا حکم لگے گا؟ را ساکن کا حکم لگے گا. یعنی را سے پہلے، را ساکن سے پہلے پیش ہو، زبر ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہو، اور زیر ہو تو باریک ہوگی. الہاکم التکاثر، وقف کریں گے تو تکاثر، را باریک پر ہوگی، وجہ پیش ہے را ساکن سے پہلے. زبر کالکوثر، الکوثر، را پر ہوگی، ہے نا. پھر اس کے بعد المقابر، مقابر، حالانکہ مقابر پیش بھی ہے. وقف کریں گے تو را ساکن کس کے حکم میں چلی جائے گی؟ وقف کریں گے تو یہ را ساکنہ کے حکم میں چلی جائے گی. یعنی کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے را کیا ہو جائے گی؟ سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھوں، دیکھیں دوسرا. اب اس کے بعد اگر را موقوفہ یعنی جس را پر وقف کیا جائے اس کے پہلے اگر یا ساکن ہو، کیا ہو؟ را باریک ہوگی. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، یا را موقوفہ ہو جس را کے اوپر وقف کیا گیا ہو. یہاں پر را کے اوپر وقف کیا گیا، اب را کے اوپر دو پیش ہے تو را کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی. یہاں بھی وقف کیا گیا، را ساکن ہو جائے گی. ساکن ہونے کے بعد اب اس کے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن، ما قبل کیا ہے؟ تو اب را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. یا ساکن کی وجہ سے باریک، کیونکہ یا بالکل نیچے کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے وہاں پر را بھی کہاں جائے گی؟ نیچے کی طرف، اور باریک ہوگی. جیسے قدیر، یہاں پر ہوتا ہے، دیکھیں آپ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کیا ہے؟ تو ویسے بھی را تو باریک ہی ہونی تھی، لیکن یہاں پر را کس وجہ سے باریک ہوگی؟ اصل میں یا کی وجہ سے باریک ہوگی. اور اگر یہاں پر زبر بھی ہوتا تو بھی را کیا ہوگی؟ باریک. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ یا کی وجہ سے. یہاں دیکھو خیر، کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، لیکن یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر، پھر بھی را کیا ہوگی؟ باریک. کس وجہ سے؟ یا ساکن کی وجہ سے. اب دوسرا دیکھیں، لاسٹ، یہ ہے را ساکن سے پہلے ساکن حرف. اب را ساکن سے پہلے ہی ساکن آیا، اب فیصلہ کون کرے گا؟ تیسرا حرف فیصلہ کرے گا. کون کرے گا؟ تیسرا. یعنی کہ یہ 1، 2 اور 3، یہ تیسرا. را تو پہلے سے ساکن ہو گئی، اس کے پہلے بھی ساکن حرف ہے، اب فیصلہ کرے گا یہ والا حرف. یعنی کہ اب اس کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، را پر، جیسے القدر، پر ہوگی، پیش ہے، را پر ہوگی. والنور، را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. اب اس کے پہلے دیکھیں را ساکن ہے، یا ساکن کے علاوہ کا حرف ہے، یا ساکن تو پہلے ہی باریک ہو جائے گی، یا ساکن کے علاوہ کا حرف ہے، اور اس کے پہلے زیر ہے، را کیا ہوگی؟ باریک. جیسے السحر، السحر، را بالکل باریک ہوگی. یہ آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ میں نے رکھا. امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، خصوصاً یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.